کے بعد مسلمانوں کو لگا کہ مایوسی ہوئی. جو لوگ وہاں سے لوٹے وہ بھی مایوس تھے، کیونکہ گیان واپی کے تعلق سے پہلے جو انہوں نے پریس ریلیز جاری کی تھی اسی کو کہا کہ سڑکوں پر نہیں اتریں گے، کوئی پروٹیسٹ نہیں ہوگا، اس کی کوئی تاریخ نہیں بیان کی جائے گی، میڈیا پر بھی اس پر کچھ بات نہیں کی جائے گی. دوسرے اس اجلاس میں بھی بات آئی، مولانا ارشد مدنی نے بھی کہا کہ سڑکوں پر مسلمانوں کو بالکل بھی اترنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر مسلمان سڑکوں پر اتر گئے تو حالات اور خراب ہو جائیں گے. آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ میں نے جو بھی کہا تھا کہ زیادہ ذمہ داری مسلم قیادت پر ہے، آپ نے اس سوال کے ذریعے اس کی تازہ ترین مثال پیش کر دی. میں آپ کا شکریہ ادا کر سکتا ہوں. آپ نے ایک دلیل بھی دے دی، ایک مثال بھی پیش کر دی اور مجھے زحمت سے بچا لیا. دیوبند کا جو اجلاس ہے میں اس پر صرف یہ تبصرہ کروں گا کہ ہے ادب شرط منہ نہ کھلواؤ، یا فارسی کا ایک شعر مصرع سناؤں گا کہ چپ کفرس کعبہ برخیزد کجا ماند مسلمان. دیوبند کی یہ سرزمین انقلابی سرزمین ہے، انقلابیوں کی سرزمین ہے، بہادروں کی سرزمین ہے. آخر یہ کیا بات تھی کہ ان عظیم دیوبند کے مجاہدین نے، جن کے نام پر دیوبند کی عظمت ہے، انہوں نے انگریزوں سے کیوں جہاد کیا؟ میرا خیال تو یہ ہے کہ ایک تجویز اور منظور ہونی چاہیے مذمت کی، حضرت شاہ ولی اللہ کے خلاف، حضرت شاہ عبدالعزیز کے خلاف، حضرت شاہ عبدالغنی اور حضرت شاہ اسحاق کے خلاف، سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے خلاف جنہوں نے جہاد پر بیعت لی تھی، شیخ الہند کے خلاف ایک تجویز پاس ہونی چاہیے تھی، حضرت نانوتوی اور حضرت گنگوہی کے خلاف ایک تجویز پاس ہونی چاہیے تھی. یہ جو جملہ بولا جاتا ہے کہ نفرت کا جواب صرف محبت سے دیا جاتا ہے، کاش کہ یہ علم ہمارے ان اکابرین کو بھی معلوم ہوتا تو وہ بیچارے نہ شہید ہوتے. وہ محبت ان کے پاس کچھ کم تھی؟ یہ کیا باتیں کہی جا رہی ہیں بھائی؟ اب آپ کیوں مجھ سے مزید کہلوا کر مجھ کو مطلوب نہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جن کے خلاف جہاد کیا، جن کے خلاف انہوں نے جنگ لڑی، وہ دشمن تھے، وہ فورنرز تھے. یہ تو ہمارے اپنے ہیں، یہ دشمن نہیں ہے. اگر یہ کچھ غلط کام کر رہے ہیں تو نادانی کی بنیاد پر، ناسمجھی اور غلط فہمی. قرآن مجید نے جن مشرکین کے بارے میں یہ کہا ہے کہ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ أَشْرَكُوا، یہ مشرکین ہم وطن تھے یا یہ کوریا شمالی سے آئے تھے، یہ جاپان سے آئے تھے، یہ انگریز لوگ تھے؟ یہ کیا غیر قرآنی باتیں کہہ رہے ہیں علماء؟ سامنے بیٹھے ہوئے معتقدین ہوتے ہیں، وہ تالیاں بجا دیتے ہیں. ان کو اتنی جرت نہیں ہوتی کوئی یہ کہا تھا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ یہ بات فرما رہے ہیں. مجھے ایک جملے نے رات بھر تڑپایا ہے کہ ملک پہلے ہے ملت بعد میں ہے. 100% غلط ہے یہ بات. وہ اکابر کا حوالہ دے رہے ہیں، مولانا حسین احمد مدنی کا. ملت پہلے ہے، ملت نے ہم کو ملک کی محبت سکھائی ہے. دین پہلے ہے، اللہ پہلے ہے، اللہ کے پاک رسول پہلے ہیں، قرآن پہلے ہے. اس نے ہم کو سکھایا ہے کہ تم انسانیت کا احترام کرو، ہر انسان سے محبت کرو، اپنے وطن کی خاص طور پر خیال رکھو، اپنے پڑوسیوں کو میں سے کوئی بھوکا نہ سونے پائے. بہت کچھ ہم کو سکھایا ہے. جس ملت نے پہلے، وہ ملت ہے. ایک زمانے میں ہمارے عظیم قائدین وہ تھے جو ہمیشہ کہتے تھے کہ قرآن پہلے ہے، ملت پہلے ہے. غیر علماء بھی یہ بات کہتے تھے. قاضی عدل عباسی ایڈوکیٹ عالم نہیں تھے، بہت وکیل اور ماہر تحریک آزادی، بلکہ اس سے پہلے تحریک خلافت کے عظیم ترین سپاہی تھے، گاندھی جی کے ساتھی تھے. انہوں نے ضخیم ترین کتاب لکھی ہے تحریک خلافت کی تاریخ پر. انہوں نے بارہا یہ بات کہی کہ ہم لوگ کانگریس کی ورکنگ کمیٹی کی میٹنگ میں بیٹھے ہوتے تھے، یا گاندھی اور نہرو کے ساتھ ہوتے تھے، پٹیل کے ساتھ ہوتے تھے، مولانا آزاد اس وقت کھل کر کہتے تھے کہ یہ بات بالکل واضح رہنی چاہیے کہ ہم سب کے لیے قرآن پہلے ہے. گاندھی جی اس پر داد دیتے تھے، کہتے تھے مولانا اسی لیے تو آپ مجھے بہت عزیز ہیں، کیا آپ سچ بولتے ہیں؟ کیا یہی لوگ سمجھتے ہیں کہ سامنے بیٹھے ہوئے سامعین نے تو کوئی تاریخ پڑھی نہیں، ان کو کچھ خبر ہی نہیں ہے کہ ہماری اکابرین کیا تھے؟ کیا شیخ الاسلام حضرت مدنی، جن کی اب میں کیا بتاؤں، کیا حضرت شیخ الاسلام حضرت مدنی کی روح تڑپ نہیں گئی ہوگی یہ جملہ سن کر کہ ملک پہلے ہے، ملت بعد میں ہے؟ ایک اور جملہ مدنی کا یہ خیال نہیں تھا. ایک اور جملہ کہا گیا، میں آپ کو اقتباسات پڑھ کے سناتا حضرت مدنی کے. ابھی بھی میں کہتا ہوں مکتوبات حضرت شیخ الاسلام حضرت مدنی کو پڑھ لے.
حضرت مدنی نے کیا لکھا، جیل سے خطوط لکھے تھے انہوں نے. تو لوگ بالکل ناواقف ہیں، جہالت کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے. اچھا، ایک اور بات کہی جا رہی کہ ظلم کو برداشت کرنا زیادہ ضروری ہے